اگر کوئی جماعت اسلامی کا فرد یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں جنتی ہوں تو میں پوچھتا ہوں آپ جماعت کون سی جماعت کرتے؟ جماعت اسلامی کا ہوں. تو مجھے اچھی بات ہے بھائی، تو جماعت اسلامی کے جو لوگ جنت میں جاتے ہیں، بولے بے شک جماعت اسلامی جنت میں جاتی ہے. تو میں پوچھا میرے بھائی تمہاری جماعت بن کے کتنے دن ہوا جی؟ 70 سال ہوا. تو کیا مطلب جنت کا دروازہ 70 سال سے کھلا؟ پہلے جو جماعت اسلامی میں لوگ نہیں تھے، جماعت اسلامی کھینچنے تو لوگ تھے کہاں سے وہاں، وہ لوگ جنت میں نہیں جاتے. بولو نا میرے بھائی، میرا سوال جائز ہے ناجائز ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے خدا کی قسم تبلیغی جماعت والے ہی جنت میں جاتے ہیں، ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے ہم ہی جنت میں جاتے ہیں، ہم لوگ جنت میں لے جائیں گے، ہم لوگ تو بولتے اردانا مشرکاں اتنے لیبل آئے ہمارے اوپر، ہمارے جنت سے 500 کروڑ میل دور پھٹا کے پھینک دیے لوگ. ہم لوگ تو جنتیاں ہوتے ہی چلے ان کی نظر میں، ہمارے لوگ اگر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہم جنت میں جائیں گے ان کے باتیں سنیں تو میں پوچھتا ہوں بھائی آپ لوگ جنتی ہے؟ بولے تبلیغی جماعت بولی خدا کی قسم ہم جنتی ہے. تو میں پوچھتا ہوں تمہاری جماعت بن کے کتنے سال ہوا جی مول صاحب؟ 150 سال. اما ادھر ہلو بولو. 150 سال ہوا. تو پھر 150 سال سے پہلے کوئی بھی جنت میں نہیں جاتا تھا؟ بولو نا جی بھائی. 1250 سال سے جنت میں کوئی بھی نہیں گیا. مجھے حق ہے جی کہنے کا کہ میں جنتی ہوں، کیونکہ میں اہل سنت والجماعت کا ہوں. جس وقت بانی جنت نے، بانی اسلام نے، مالک جنت نے، بانی اسلام نے کلمے کا اعلان کیا، اس وقت سے ہماری جماعت اہل سنت ہے. اس لیے میرے بھائیوں آپ سے دبن التماس ہے اہل سنت والجماعت کا کام کرو، اپنے پیغام کو عام کرو، لٹریچر کو پھیلاؤ. اب خاموش مت بیٹھو، اب خاموش بیٹھنے کا زمانہ ختم. آج سے تم بولتے جاؤ گے، بولتے جاؤ گے، بولتے جاؤ گے، اتنا بولو گے، اتنا بولو گے، اتنا بولو گے دیکھنے والا کہہ دے یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ اہل سنت کا دیوانہ ہے، یہ غوث و خواجہ کا دیوانہ ہے. تمہارا نام دنیا بھول جائے، مصطفیٰ کے غلام کے نام کے ساتھ تمہارا نام جوڑ دیا. تم اپنی صفت ایسی بنا لو مسلمانوں، تم اپنی عادت ایسی بنا لو، تمہیں اللہ کا واسطہ، پیارے مصطفیٰ کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، سارے صحابہ، غوث و خواجہ کا واسطہ. نوجوانوں اب خاموش مت بیٹھو. تمہارے گھر میں اب سنیت کا واویلا ہوگا، تمہارے کاروبار کی طرف سنیت کی بات ہوگی، تمہارے دوستانے میں سنیت کی بات ہوگی، تمہاری تجارت پر سنیت کی بات ہوگی، تمہارے خاندان میں سنیت کی بات ہوگی، تمہارے ایوان میں سنیت کی بات ہوگی، تمہاری مسجد میں سنیت کی بات ہوگی. ارے تمہارا جنازہ بھی جائے گا تو جنازے کی تسبیح بعد میں، ذکر مصطفیٰ پہلے کیا جائے گا. عشق مصطفیٰ میں ڈوبو سنیو. تمہاری خاموشی آج اہل سنت کو بڑے بربادی کے جھونکے میں ڈال رہی ہے. تمہاری خاموشی نوجوانوں، اہل سنت کو سنبھالنے کا کام صرف علماء کا نہیں ہے، خدا کی قسم صرف خطیبوں، صرف اماموں کا کام نہیں ہے. ایک خطیب، ایک امام، ایک عالم، ایک مولانا کتنا سنبھالیں گے؟ کہاں کہاں سنبھالیں گے؟ نوجوانوں تم اٹھو، تم کام کرو، تم اہل سنت کو سنبھالو. یہ ذمہ داری جتنی میری بحیثیت عالم ہے، جتنی بحیثیت مبلغ ان کی ہے، جتنی بحیثیت مولانا ان کی ہے، خدا کی قسم بحیثیت عاشق رسول تمہاری بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے. تم اہل سنت کے کام کو سنبھالو گے، سنبھالیں گے نا؟ اہل سنت کی خدمت کرو گے، اہل سنت کے پیغام کو عام کرو گے. اب آخری بات مولانا کی گزارش کے مطابق ایک چھوٹی سی بات ہے کربلا کے تعلق سے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں وہ ذکر چھیڑوں، لیکن جب آپ سننا چاہتے ہیں تو میں سنا ہی دیتا ہوں. لیکن ایک بات پہ سناؤں گا، آپ تحریک صدر اسلام کے مبلغ بنیں گے، بنیں گے، پکا بنیں گے. یہ ہمارے نظام قادری صاحب جیسا بیان کرے آپ کریں گے، حیدر بھائی نے جیسی نعت پڑھی آپ ایسے پڑھیں گے. آپ علماء کی طرح تو بیان نہیں کر سکیں گے مدلل، لیکن میرے آقا کی ثنا خوانی تو کر سکیں گے، ذکر اہل بیت تو کر سکیں گے، فضائل تو سنا سکیں گے. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اور ہم تحریک صدر اسلام کا اجتماع، ہفتہ واری اجتماع انشاءاللہ ہمارے صدر محترم جو اللہ کے ولی کی بارگاہ کے سجادہ صاحب ہے، مسجد کے صدر، ان کی نگرانی میں انشاءاللہ، اور ہمارے متولی صاحب ابھی میری ملاقات ہوئی تھی وہ بزرگ نثار احمد صاحب، انشاءاللہ یہ ہمارے حضرت سے انشاءاللہ تعالی ان بزرگوں کی نگرانی میں ہم تحریک صدر اسلام کے کام کو، مشن اہل سنت کو کھمم کے علاقے میں متعارف کرائیں گے. اس کے کام کا آغاز کریں گے ان لوگوں کی نگرانی میں، اور آپ تمام عاشقان رسول ہمارا ساتھ دیں گے. میرے پیارے بھائی اور ایک بات سن لیں، کربلا کی بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. میں نہیں چاہتا کیونکہ وہ ذکر ہی ایسا ہے، اس کو کرنے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے. اللہ اللہ، امام حضرت نے کہہ دیا، مولانا صاحب نے تار چھیڑ دیا. میرے پیارے بھائی
کربلا کی بات ہی نرالی ہے۔ دیکھو میرے بھائی، میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں تشریف لے گئے تو امام حسین اپنی طرف سے نہیں گئے۔ امام حسین علیہ السلام کو 18,000 خطوط لکھ کر کربلا کو بلایا گیا۔ کتنے ہزار؟ 18,000 خطوط لکھ کر امام حسین کو کربلا بلایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو کروڑوں کروڑوں میل دور تک بھی وہاں سے بغاوت کی بو نہیں آ رہی تھی۔ لیٹرز ایسے لکھے ہوئے تھے، تاریخ میں وہ لیٹرز جمع ہیں، اس کے اندر لیٹرز میں یہ بات تک لکھی گئی تھی کہ امام حسین اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے تو مجبوراً ہمیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے گا اور ہمارا ایمان غارت ہو جائے گا، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ ایسا لکھا گیا تھا امام حسین کو۔ میرے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ خطوط کی انبار جمع ہو گئی، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے کربلا سے کربلا کوفہ کی طرف۔ تو امام حسین جہاں گئے، اب میں اکیلا جا رہا ہوں تو میرے ساتھ ماشاءاللہ 6-8 لوگ آ ہی جاتے ہیں۔ کیا بھائی؟ 6-8 لوگ آ ہی جاتے ہیں، یہ محبت ہے۔ سرکار امام حسین تشریف لا رہے تھے تو آپ کے خاندان کے 72 افراد بھی تشریف لائے۔ کوئی کہہ رہا ہے میں چاچا کے ساتھ جاؤں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں بابا کے ساتھ جاؤں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں ماما کے ساتھ جاؤں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں خالو جان کے ساتھ جاؤں گا۔ ایسے رشتے کے 72 لوگ پلس خواتین، 17 خواتین اور ایک جوان، من جملہ اس کے اندر تقریباً 90 لوگ کوفہ کی طرف تشریف لائے، جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور بھائی عباس علمبردار بھی ہیں۔ 90 لوگ آئے تھے کربلا کو۔ مگر میرے پیارے بھائی، اگر بعض لوگ کہہ رہے ہیں امام حسین سیاسی جنگ تھی، سیاست کے واسطے آئے تھے، میں کہتا ہوں نادان، سیاست کرنا ہے تو ان کے لیے مدینہ مرکز ہے۔ بھائی میرے کو اگر سیاست کرنا ہے تو حیدرآباد میں کرتا ہوں، کھمم کہیں کو آتا ہوں، بولو آپ نہیں، میں میرے علاقے کو چھوڑ کے کھمم کو آ کے سیاست چلا تو یا میرا نام اتنے معلوم لوگوں کو۔ اب آپ بول رہے ہیں ملک صاحب ایم ایل اے بننے کے واسطے آ کے جلسہ کر رہے ہیں، بولے تو یہ ابھی بے خوفی ہوں گی۔ امام حسین کو اگر سیاست کرنا تھا تو مدینے میں بیٹھ کے کرتے تھے، کوفہ کو کہیں آتے تھے۔ اور مدینے میں امام حسین کے ساتھ 1-2 نہیں 10,000 صحابہ تھے، وہ سارے صحابہ کو چھوڑ کے امام حسین کوفہ کو کیوں آتے؟ جبکہ یہ کوئی صحابی نہیں ہے جہاں امام حسین کو بلایا گیا۔ عجیب لوگ ہیں بھائی، نعوذ باللہ، اتنا بڑا الزام لگا رہے۔ اور سنو، اگر کوئی صاحب مثال کے طور پر، فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، مثال دینا پڑتا ہے بات سمجھانے کے لیے، اللہ مثال دیتا ہے خدا ہو کر، تو مثال دینا خدا کی سنت ہے، سمجھانے کے لیے مثال دینا خدا کی سنت ہے۔ میں اگر یہاں پہ آیا اہل سنت کی بات کرنے کے واسطے، کوئی صاحب میرے اوپر الزام لگا دیا مولانا آئے تھے چندہ کرنے کے واسطے، تو یہ الزام ہوا نہیں ہوا؟ تہمت ہوئی نہیں ہوئی؟ مولانا احمد نقشبندی پر تہمت لگائے تو رسول اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سنو، کسی پر تہمت لگانا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر کا گناہ ہے۔ نقشبندی صاحب پہ تہمت لگائے اتنا بڑا گناہ ہے، اب امام حسین پہ جو تہمت لگا رہے ہیں اس کے لیے کیا گناہ ہوگا؟ ذرا سوچو میرے بھائی، ہماری بات کدھر سے کدھر چلی جاتی ہے، کتنی بدبختی ہے لوگوں کی۔ لوٹائے لگا دیے، وہ ذاکر نائک بول دیا، کون ہے؟ انہیں عالم ہے، انہیں مولانا ہے، انہیں حافظ قرآن ہے، اس کو کیا معلوم جی؟ انہیں کل تک وہاں تھا، آج یہاں آیا، پھر اب یہاں سے نکل کے کہاں جاتا، انہیں گھر تک پتہ ہی نہیں ہے، انہیں بول دیا ذاکر نائک۔ ذاکر نائک کون ہے بھائی؟ کیا انہیں اللہ کا ولی ہے، انہیں عالم دین ہے، انہیں مفتی ہے، انہیں مولانا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا۔ یہ الگ بات ہے، کمپیریزن کر رہا ہے، تو اپنا کام کر لے بھائی، ادھر کہیں کو آتا ہے خالی پیلی نہیں بھائی۔ بہرحال تو اب انہیں بول دیا، ان لوگوں پیچھے پڑ گئے، سیاسی جنگ تھی، سیاسی جنگ تھی، نعوذ باللہ۔ اچھا پھر میں ایک بات بولا، ذاکر نائک سے لوگ پوچھے بھائی سیاسی جنگ تھی، آپ ایسا بول رہے ہیں؟ تو ذاکر نائک جواب دیا، امام غزالی بولے۔ میں جواب دیا پلٹا کے، یوٹیوب پہ ہے میرا بیان، آپ دیکھیے۔ میں بولا اب امام غزالی یہ بولے تو یہ بول رہا نا بھائی، اچھی بات ہے، تو امام غزالی جو بولے بولتے جا۔ امام غزالی بولے نا امام حسین کی سیاسی جنگ تھی، تو امام غزالی یا رسول اللہ بھی بولے، بول یا رسول اللہ۔ میں بولا امام غزالی اپنے گھر میں یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین لکھے لگا تو بھی۔ امام غزالی پوری زندگی کے اندر کبھی اولیاء کرام کی بیعت بھی نہیں کرے، ہر نماز کے بعد دعا میں غوث اعظم کا وسیلہ لیتے تھے۔ میں بولا لے تو اپنا وسیلہ غوث اعظم کا۔ پیس ٹی وی جا کے سنی ٹی وی بن جاتی، وہ خالی وہ ایک ہی بات ملی، امام غزالی کی دوسرے بات نہیں لیتے۔ کیسے عجیب لوگ ہیں جی۔ بہرحال اللہ توفیق دے ان کو۔ میرے پیارے بھائی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 90 لوگوں کے ساتھ آئے تھے، اور جب میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پانی بند کر دیا گیا۔ 8 محرم الحرام کو امام حسین نے روزہ رکھا، سحر کیا۔ جب افطار کرنا چاہتے تھے بیٹے زین العابدین سے فرماتے ہیں، بیٹا زین العابدین
افطار کے لیے کوئی کھانا ہو یا پانی ہو تو دیتے میں افطار کر لوں. لوگ روزے سے ہیں, افطار کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور بابا جان ہم پہ پانی بھی بند کیا جا چکا ہے, ہمارے پاس افطار کے لیے کوئی سامان نہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ نے وداؤٹ افطار کے روزہ کنٹینیو کیا. اس کو صوم متواتر کہتے ہیں. یہ صوم متواتر, مسلسل روزہ. پھر سحر کا وقت ہو گیا, امام حسین نے پوچھا بہن زینب تمہارے پاس کوئی کھجور ہو تو دے دیں, میں سحری کر لوں. کہا بھائی جان میرے پاس کچھ نہیں ہے. امام حسین نے پھر سحری کی نیت کر لی. سحر متواتر مسلسل روزہ چل رہا ہے, صوم متواتر. اللہ اللہ. اسی طریقے سے امام حسین جو 8 محرم کو سحری کیے تھے وہ بھی کھجور سے, 10 محرم کی دوپہر تک امام حسین کا روزہ چلتا رہا. 2.5 دن کا مسلسل روزہ تھے امام حسین. وہ روزے کی حالت میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر پہ پٹا باندھ کر میدان کربلا میں جا رہے ہیں, گھوڑے پر بیٹھ گئے, گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. امام حسین گھوڑے کو دیکھتے ہیں کیوں آگے نہیں بڑھ رہا ہے, لگام کھینچنے آگے نہیں بڑھ رہا ہے, بات کیا ہے. جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں, پیچھے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, آپ کی بیٹی سکینہ گھوڑے کے پیر کو پکڑی ہوئی ہے. اللہ اللہ. آواز دیتی ہیں بابا جان. بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے, چھوٹا بھائی علی اصغر گیا وہ بھی واپس نہیں آیا. بابا جان عباس علمبردار چچا جان گئے وہ واپس نہیں آئے. بابا جان اگر آپ بھی واپس نہیں آئیں گے تو ہمارا کیا ہوگا, کون ہمارا مددگار ہوگا, کون ہمیں یہ ظلم سے بچائے گا. بابا جان آپ مت جائیے. امام حسین فرماتے ہیں بیٹی تو مجھے نہ روک, تیری محبت کو اگر میں دیکھ لوں تو میں میرے آقا کے دین کو کیسے بچا پاؤں گا. میری بیٹی مجھے نہ روک, آج جانے دے, میں اسلام کو بچانے جا رہا ہوں, دین کو بچانے جا رہا ہوں, اپنے مولا کو راضی کرنے جا رہا ہوں, بیٹی مجھے نہ روک. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین العابدین کو فرماتے ہیں زین العابدین سکینہ کو لے لو. حضرت امام زین العابدین آئے, اپنی بہن کو سینے سے لگا لیے, تسلی دیتے رہے. وہ بہن چیخیں مار رہی تھی. امام زین العابدین نے کہا بہن خاموش ہو جا, کیونکہ میرے رب کو تیری چیخ پسند نہیں ہے. اگر رب تیری چیخ پر تکلیف والا ہو گیا تو آج قیامت برپا ہو جائے گی. بہن خاموش ہو جا. امام زین العابدین بہن کو سمجھاتی, امام حسین تشریف لے جاتے, اور جاتے وقت آخری بار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن زینب کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں بہن اگر حسین کے قدم کسی وقت لڑ کھڑا جائے تو اپنے بھائی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھنا. اللہ 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 اللہ, پلٹ کر نہ دیکھنا. بی بی شہر بانو زوجہ مطہر سے فرماتے ہیں شہر بانو انشاءاللہ محشر میں ملاقات ہوگی. یہ کہہ کر امام حسین تشریف لے جاتے ہیں. وہ جان بچانے نہیں, جان لٹانے جا رہے تھے, اس لیے یہ خطاب کر رہے تھے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس پر تیریں چلنے لگی, روایت میں ایک روایت میں تو آیا 70 تیر لگی تھی, اور ایک روایت میں 700 تیر لگی تھی امام حسین کے جسم پر. 2.5 دن کے روزے دار 70 تیر جسم پر لگی ہوئی ہیں. میرے بھائی ذرا غور کیجئے, تیر دھس گئی اور جسم کے اندر ہی ہمارا کانٹا چپ کے رہ گیا تو برداشت نہیں ہوتا میرے بھائی, ایک قدم نہیں چل سکتے ہم. 70 تیر امام حسین کے جسم اقدس پر لگی ہیں. ان تیروں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں, حتیٰ کہ سارا جسم تیروں سے چھنی ہوگا, تیر کھینچ بھی نہیں سک رہے امام حسین, کمان سے تیر کھینچ بھی نہیں سک رہے, ویسی حالت میں آگے تلوار چلا بھی نہیں سک رہے امام حسین. ویسی حالت میں جب آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا روک دیا گیا, آ کر ظالموں نے گھیر لیا, روک دیا گیا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امام حسین ہم تمہارا قتل کرنے والے, ہم کو تمہارا سر لے جانا ہے. امام حسین سے پوچھے کوئی تمہاری آخری خواہش. امام حسین کہتے ہیں مسلمانوں کی خواہش پوچھتا ہے, دیکھتا نہیں مسجد سے اذان کی آواز ہو رہی ہے. امام حسین فرماتے ہیں ٹھہر جا میں نماز پڑھ لیتا ہوں. امام حسین نے روزے گھوڑے پر بیٹھ کر نماز شروع کی, زمین پہ آ کر رکوع کیے, سجدے میں گئے. جیسے ہی امام حسین سجدے میں گئے ظالموں نے گردن پر سے تلوار چلائی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اقدس سے پہلا خطرہ جب زمین پر گر رہا تھا, اللہ نے اس خطرے کو اپنے ہاتھ میں سنبھالا. کیونکہ روایت میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب شہید شہادت کا جام نوش کرتا ہے تو اللہ کا دیدار کرایا جاتا ہے. اللہ کا دیدار امام حسین کر رہے تھے. اللہ ان کے اپنے دست اقدس میں حسین کے خون کو سنبھال کر پوچھا حسین بتاؤ تمہیں اپنے خون کے بدلے کیا چاہیے, شہادت کے بدلے کیا چاہیے. کہا مولا مجھے تیرے رب ہونے کی قسم میرے لیے کچھ نہیں چاہیے, میری بیوی شہر بانو کے لیے کچھ نہیں چاہیے, بہن زینب کے لیے کچھ نہیں چاہیے, بیٹے علی اصغر و علی اکبر کے لیے کچھ نہیں چاہیے, ان کے لیے نہ دنیا نہ آخرت کچھ نہیں مانگتا. اے اللہ
اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میرے نانا کے دین کو قیامت تک کے لیے زندگی دے دے. اللہ کہتا ہے، امام حسین کہتے ہیں، اللہ دینا ہی چاہتا ہے میرے خون کا بدلہ، میرے بچوں کے خون کا بدلہ، تو مولا قیامت تک مسجدوں سے اذان کی آواز دے دے. اے اللہ دینا ہی چاہتا ہے تلاوت قرآن کو زندگی دے دے. اے اللہ دینا ہی چاہتا ہے اسلام کو زندگی دے دے. اے اللہ دینا ہی چاہتا ہے ایمان کی حفاظت دے دے. اے اللہ دینا ہی چاہتا ہے قیامت تک آنے والی عورتوں کے سروں کو پردہ دے دے. اے اللہ دینا ہی چاہتا ہے میرے نانا کی شریعت کو زندگی دے دے. مولا نے کہا لے حسین تیرے خون کے خطروں کے بدلے میں اسلام کو زندگی بھی دیتا ہوں، قرآن کو تلاوت بھی دیتا ہوں، مسجدوں کو اذان بھی دیتا ہوں، ممبروں کو قرأت و کلام پاک دیتا ہوں، محرابوں کو خطبے دیتا ہوں، مسجدوں کو امام مصلی دیتا ہوں. اے حسین لے تیری شہادت کے بدلے مسلمان عورتوں کو پردہ اور گوشہ بھی عطا کر دیتا ہوں. یہ اسی حسین کی قربانی کا صدقہ ہے کہ آج آپ اور ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس وقت خاموش ہو جاتے، یزید سے ہاتھ ملا لیتے. خدا کی قسم یزید کون تھا؟ صحابہ اکرام اپنی پوری لائف میں پہلی مرتبہ کسی داڑھی کٹے کو دیکھے تو وہ یزید کو دیکھے. صحابہ اکرام اپنی پوری لائف میں کسی بے نوازی کو دیکھے تو یزید کو دیکھے. صحابہ اکرام اپنی پوری لائف میں مجرا کرنے والے، عورتوں کو نچانے والے، عورتوں کے ساتھ گندے کام کرنے والوں کو دیکھے تو یزید کو دیکھے. ننگی عورتوں کو نچاتا تھا، مجرے کرتا تھا یزید. اتنا گندا انسان تھا یزید. اگر امام حسین شہادت نہیں پاتے اور اگر ہاتھ ملا لیتے، خدا کی قسم آج اسلام نظر نہیں آتا تھا. حسین نے کہا میں شہادت پاؤں گا اور اسلام کو بچاؤں گا، کیونکہ یزید کے لشکر میں 22,000 فوج تھی. کتنی تھی بولیے؟ اس کے والد بزرگوار حضرت سیدنا امام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فوج تھی، وہ فوج کو پورا یزید کنٹرول کر چکا تھا اپنے ظلم کے ذریعے سے. اور وہی فوج کو امام حسین کے لیے کوفہ کے کربلا کے میدان میں بھیجا. ادھر 72 جوان اور ادھر 22,000 کا لشکر ہے. میرے پیارے بھائی، ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا اور پھر سارے 72 لوگوں کو شہید کیا گیا تو ان کے سروں کو نیزوں پہ، خنجروں پہ رکھ کے لے جایا گیا. پورے 72 لوگوں کے سروں کو یزید کے دربار میں. آپ بتائیں بھائی، کتنا بھی بڑا ظالم ہے، مار دیا قصہ ختم، چھوڑ دیتا، بھاگ جاتا، نہیں تو جا کے پولیس اسٹیشن بڑھ جاتا. مگر اس کی ظلم کی انتہا دیکھو، قتل کروا دیا. اور کربلا سے لے کے یزید جہاں بیٹھا تھا وہاں جانے کے لیے شمر کو ابن زیاد کو 8 دن کا وقت لگا. تو 8 دن تک سر امام حسین کا سر اقدس نیزے پر تھا. 8 دن تک امام حسین کا لاش مبارکہ کربلا میں پڑا ہوا تھا. اتنی بڑی ظلم ہوئی، اتنی بڑی زیادتی ہوئی. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، یہ ظالموں سے ہم کبھی نعوذ باللہ اتحاد کی بات نہیں کر سکتے. ان کو کبھی اپنا بھائی، اپنا دوست نہیں کہہ سکتے جو یزید کہلاتے ہیں. میں ایک بات ہر آدمی سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو یزید سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنا چاہتے ہیں یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، کوئی بول رہا ہے یزید جنتی ہے، تو میں ایک مشورہ دیا بولا بھائی اپنے بچے کا نام یزید رکھ لے. نہیں، اتنی محبت ہے تو شیطان رکھ لے، نام یزید رکھ لے بھائی. تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ کربلا کا واقعہ بہت ہی زیادہ گمبھیر ہے. جی اچھا، ابھی عرض کرتے ہیں. ماشاءاللہ آج پورے مسئلے حل کر لیں گے مول صاحب. تو میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں کربلا کی ٹاپک پر، کیونکہ وہ اتنی دل آفرین ٹاپک ہے، اس کے لیے کلیجہ چاہیے. بس میرے بھائی، وہ ہمارے حسین ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، ان کے لیے ہماری جان حاضر ہے. 1 مہینے کے بعد تدفین ہوئی کربلا میں امام حسین کی. اجی اس سے بڑی قربانی بھی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جسم کربلا میں ہے، سر اقدس مدینے میں آرام کر رہا ہے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا بولو آپ؟ جسم اقدس کربلا میں ہے، سر اقدس سیدہ فاطمہ الزہرا کے بازو جنت البقیع میں ہے. بہت بڑا ظلم ہوا. خدا کی قسم ایسا ظلم کائنات میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. 8 دن تک نیزے پہ سر کو رکھا گیا. ابن زیاد کا ایک واقعہ ہے. ابن زیاد کی بیوی اہل بیت کی عاشق تھی. ابن زیاد جو ہے امام حسین کا سر اٹھا کر لے جا رہا تھا. رات میں رستے میں اس کا گھر آیا تو لے جا کے یزید کے پاس جانے سے پہلے اپنے گھر کو گیا، جا کے ذرا نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے جاؤں گا، کیونکہ یزید اعلان کیا تھا جو حسین کا سر لائیں گے میں اس کو گورنر بناؤں گا. تو ابھی نے سوچا میں رات میں گھر میں رہ جاؤں گا، صبح جاؤں گا کیونکہ مجھے گورنر کی سیٹ ملنے والی ہے. تو لے کے آ کے امام حسین کا گھر اپنے گھر میں امام حسین کا سر مبارک رکھا. تو اس کی بیوی کا نام اسما تھا.
وہ کہتی ہیں میں نے دیکھا خدا کی قسم رات کے اندھیرے میں امام حسین کے سر اقدس کی برکت سے میرا گھر نور کے مانند چمکنے لگا اور میں چاہتی تھی کہ اس سر اقدس کو دھوؤں. تو میں نے دھونے کے لیے جب اس کو ہاتھ لگانا چاہا تو مجھے خیال آیا کہ میں غیر محرم ہوں, اس مقدس سر کو کیسے ہاتھ لگاؤں. اللہ اللہ. ابن زیاد کی بیوی کہتی ہے میں غیر محرم ہوں, اس مقدس ذات کو ہاتھ کیسے لگاؤں. کہتی ہے کہ میں اس لائق ہی نہیں کہ اس کو چھوؤں. تو امام حسین کے سر اقدس سے آواز آتی ہے اس کے بدلے میدان محشر میں تجھے نجات مل جائے گی. ایک مشہور واقعہ بھی امام حسین کا سر مبارک نیزے پہ رکھ کے لے جایا جا رہا ہے. ایک قاری قرآن سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور غلط آیت پڑھ رہا تھا, مسٹیک کر رہا تھا, زبر زیر پیش کی مسٹیک کر رہا تھا. امام حسین کا سر مبارک پلٹتا ہے, اس قاری قرآن کی اصلاح کرتا ہے کہ دیکھ کر پڑھ, وہاں ویسے نہیں ایسا لکھا ہوا ہے. بعد شہادت کے بھی امام حسین کی کرامتوں کا سلسلہ جاری تھا. میرے پیارے بھائی, اب میرے بھائی نے ایک سوال کیا, حضرت میرا مسئلہ ہے کہ اقامت میں کیوں بیٹھنا. تھوڑے لوگوں کا اعتراض ہے کہ بیٹھنا کا کیا مسئلہ ہے. اچھی بات ہے میرے بھائی, یہ اعتراضات کو اپنے ساتھ دستی میں بند کر لیں گے. جب تک اعتراضات اتنے ہو گئے اللہ رحم کرے. یہ اعتراض کمپنی پہ, یہ کمپنی کچھ بند کر دیں گے جی. میں سوچ رہا ہوں یہ فاتحہ کب تک اپن مردوں پہ دکانوں پہ کھانے, ایک دن یہ اعتراض کمپنی پہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں, ختم. کیا بولتے ہیں بھائی, رہے بانس نہ بجے بانسوری. کب تک بجائیں گے بانسوری. ان لوگوں بجاتے جانا, ہم لوگوں کا جواب ہے 1400 سال سے یہ چل رہا. اب بس بھائی تھک گئی طبیعت, اب بہت ہو گئے اعتراض. لیکن اب یہ آخری اعتراض کیا جائے, اس کے بعد فاتحہ سب کے اوپر. دیکھو میرے بھائی, اصل مسئلہ کیا تھا سمجھنا ہے تو ایمان بہت ہی آسان ہے, اسلام بہت آسان ہے, شریعت بہت آسان ہے سمجھنے والے کا. نہیں سمجھا اس کو سمندر میں لے کے جا کے ڈوبائے بھی تو سمجھ میں نہیں آتا. نہیں بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی. میرے آقا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ میرے آقا کا حجرے مبارکہ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. بائیں طرف تھا, یہ ممبر ہے ادھر طرف میرے آقا کا روضہ مبارک تھا, ادھر طرف. تو میرے آقا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام جمع ہوتے تو اقامت ہوتی تھی. حضرت بلال کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر, سرکار بیٹھ کے سنتے تھے, سرکار جواب دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میرے سرکار فرماتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ. حضرت بلال کہتے تھے اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ, سرکار سنتے تھے اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ, سن کے اشہد انی محمد رسول اللہ کہتے سرکار. میرے آقا جواب دیتے تھے. اب بلال کہتے تھے حی علی الصلاۃ, آؤ کامیابی کی طرف. یہ سنتے ہی میرے سرکار اٹھ جاتے تھے. مطلب کیا, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف, آؤ. جیسے ہی سنتے میرے سرکار اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے میرے سرکار. ابھی دوسرا حی علی الصلاۃ ہوتا ہی تھا, حجرے میں دروازہ مسجد میں کھل رہا ہے, سرکار دروازہ کھول کے مسجد میں آ جاتے تھے. اب کسی کی ماں نے ایسا بیٹا اس زمانے میں نہیں جنا تھا کہ کائنات کا بادشاہ کھڑا ہو اور کوئی بیٹھا رہے, ایسا نہیں ہوتا تھا. سرکار کو جیسے ہی دیکھے دروازہ کھل رہا ہے پورے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے, اور سرکار دروازہ حی علی الصلاۃ پہ کھولتے تھے. سرکار کو دیکھتے ہی صحابہ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے. یہ ایک طریقہ تھا. دوسرا طریقہ کیا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ کہیں باہر کام سے گئے تو باہر سے آتے تھے مسجد کو. اب یہ مسجد ہے, میرے آقا ادھر سے انٹر ہو رہے ہیں, جیسے ہی میرے سرکار جو صف میں جاتے رہتے تھے صحابہ اکرام دیکھ کے اٹھتے چلے آتے تھے. تو اقامت میں کھڑے ہونے کے دو طریقے ہیں. امام کو چاہیے کہ وہ میرے آقا کی سنت پہ عمل کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ تک بیٹھا رہے, یہ سنت ہے. امام حی علی الصلاۃ پہ اٹھے, یہ میرے آقا کی سنت ہے, کیونکہ میرے آقا امام تھے. امام کو دیکھ کر تمام مصلی اٹھ جائے, یہ صحابہ کی سنت ہے, یہ صحابہ کی سنت ہے. پہلے امام کا کام ہے سرکار کی سنت پہ عمل کرنا, اور مصلیوں کا کام ہے صحابہ کی سنت پہ عمل کرنا. تو اس میں صحابہ کی سنت کا بھی عمل ہوگا, سرکار کی سنت کا بھی ثواب مصلیوں کو مل جائے گا. اب امام صاحب باہر سے آ رہے ہیں تو امام صاحب کو چاہیے کہ جائیں مصلی پہ آپ بیٹھ جائیں سرکار جیسے. اب تو امام صاحب کا گھر تو یعنی ہے نا بھائی, امام صاحب مصلی پہ, تو امام صاحب کو کیا چاہیے, سرکار اپنے حجرے میں کب اٹھتے تھے, حی علی الصلاۃ پہ, تو امام صاحب کو چاہیے اپنے مصلی سے حی علی الصلاۃ پہ اٹھے. نہیں بھائی, سرکار کی سنت پہ عمل کرنا. میں کئی امام صاحب کو بولا ایک حدیث لاؤنا جی, سرکار پہلے سے کھڑے رہے سو نہیں لائی جی بھائی, اب تک نہیں لائی جی.
میں پوری دنیا میں بولتے پھر رہا ہوں میرے بھائی، یہ بزرگوں سے میرے سے دعا کی گزارش، آپ میرے لیے دعا کریے، میں پوری دنیا میں بولتے پھر رہا ہوں، ایک حدیث لے کے آؤ میرے بھائی، میرے آقا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے سو، پوری لائف میں میرے سرکار بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے، ایک حدیث لاؤ بلا میں، ایک ہی حدیث لاؤ بلا، ایک حدیث لاؤ میرے بھائی، میرے سرکار کی داڑھی اتنی بڑی تھی سو، سرکار کی نہیں تھی، جان دو، حضرت ابو بکر کی تھی بول کے لاؤ، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت بلال، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، کس کی تو بھی لاؤ جی بھائی، اتنی بڑی داڑھی تھی، نہیں لا سکتے۔ میں بولا حضرت فاطمہ مسجد پہ جا کے نماز پڑھے تو ایک حدیث لاؤ بولا، عورتوں کو نماز کو لے جا رہی ہے، ایک لاؤ بولا، اب تک نہیں لا رہے، لا نہیں چاہیے میرے بھائی، عجیب لوگ ہیں، خالی گمراہ کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں ان کے باتوں میں نہ تو آؤ، اللہ کے واسطے آپ جو ہے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی، انشاءاللہ تحریک صدر اسلام کا کام کریں گے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ